کتنی دیر لگتی ہے. ان ذوات مقدسہ کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ اس طرح اللہ پورا کرتا ہے. لیکن کوشش کیا کریں کہ زیادہ فوکس کریں کہ جب کسی معصوم کے نام پہ جشن ہوتا ہے یا مجلس ہوتی ہے اس میں ایک پیغام جاننا چاہیے، خصوصاً جوانوں کے لیے اس دور کے دوران. اب اگر سید الساجدین کی آپ ان کے حالات، ان کا وقت، ان کا عصر اور ان کی مشکلات اور ان کے مصائب پڑھیں اور آج پاکستان کی حالت دیکھیں. جو زندان سے آیا ہے اور اس کا گھر زندان ہے، اس کو ملنا جرم ہے، اس سے بات کرنا، اس کا نام لینا جرم ہے. میں کسی کو ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا، نہ کسی کی تشبیہ ہے ان کے ساتھ. لیکن کچھ لوگ اسی لیے محمد ابن حنفیہ کی طرف چلے گئے تھے. امام باقر کے دور میں زید بن علی ان کی قیادت میں چلے گئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ امام زین العابدین شاید کیوں نہیں حکومت کی طرف آتے، کیوں نہیں قیام کرتے، کیوں نہیں. آپ سمجھیں معصوم کم از کم جس حالت میں ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے. جی جناب سید نے پیغام دیا ہے کہ اگر علی چپ بیٹھے ہیں نا تو علی چپ بیٹھے ہیں تو آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، آپ چپ نہ بیٹھو. کیونکہ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہاں چپ کرنا صحیح ہے، یہاں چپ کروانے والے حق پہ ہے. اگر زین العابدین کی سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے ہر زندگی کے شعبے میں امام تھے تو سیاست بھی ہم نے ائمہ سے لینی ہوتی ہے. بعض اوقات اس نے چپ کر کے بیٹھنا اس وقت کی مجبوری ہوتی ہے. ساتھ والوں نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جس کو چپ کرا دیا گیا ہے، چپ کرانے والا ظالم ہے اور چپ کر کے بیٹھنے والا مظلوم ہے. جب ظالم کو ظالم کہنے والے ہوں اس وقت کوئی یزید نہیں بنتا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے 1 سال پہلے امراء اور علماء کو بلا کر باقاعدہ خطبہ دیا تھا منا میں، جس میں کہا تھا کہ ابھی یزید نہیں آیا تھا تخت پر، کہ یہ جو یزید تخت پر بیٹھ رہا ہے یہ علماء کرام اور امراء اعظام، یہ تمہارا سقوط ہے. یزید کبھی مسلمانوں کی گردنوں پر حاکم نہیں ہو سکتے جب تک علماء کرام اور سیاستدان غدار نہ ہو جائیں. غداروں پر ہمیشہ یزید کی حکومت ہوتی ہے. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد ہمیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے انٹرویو میں کہ یہ جرم کیا تھا جیل میں جانے والوں کا اور کون تھا ان کے پیچھے. خداوند عالم ہمیں اپنے ملک کے حالات سمجھ کر کم از کم بات کی حد تک سچے کو سچا کہنے اور جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم.